کہ بچوں سے پھر نیشنلز کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں. کیوں؟ السلام علیکم. تو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے. تو آج ٹاپک کچھ الگ ہونے والا ہے کیونکہ آج بات ہونے والی ہے اسپورٹس ایسوسیشنز کی. اسپورٹس کونسل کی بات ہونے والی ہے آج. تو میرا بس ایک کویشچن رہے گا اسپورٹس ایسوسیشن سے, اسپورٹس کونسل سے. بات یہ ہے کہ بندہ, کوئی بچہ, کوئی غریب کا بچہ اگر محنت کر رہا ہے, دن رات ایک کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے کسی بھی ایونٹ میں, چاہے کوئی بھی ایسوسیشن ہو جو کہ اسپورٹس کونسل کے انڈر آتی ہے, جو کہ ایتھلیٹڈ ہوگی اسپورٹس کونسل کے انڈر. تو بھائی بچہ محنت کر رہا ہے, دن رات ایک کر رہا ہے, اسٹیٹ ڈسٹرکٹ ایونٹ کھیل رہا ہے, ڈسٹرکٹ میں میڈل نکالتا ہے, اسٹیٹ ایونٹ کھیلتا ہے, اسٹیٹ میں میڈل نکالتا ہے. تو اب اس کا کیا موٹیو رہتا ہے کہ میں نیشنلز کھیلوں گا, جس کے لیے وہ ورک ہارڈ کرتا ہے. نیشنلز کے بعد میں بھی انٹرنیشنل میں چانس ملے گا اس کو. تو بچہ جب نیشنلز کے لیے سلیکٹ ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے, کیونکہ جب میں بھی ہوتا تھا کبھی کبھی سلیکٹ, تو میں بھی بہت زیادہ خوش ہوتا تھا. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بچوں سے پھر نیشنلز کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں. کیوں؟ کیا اسپورٹس کونسل بچوں سے پیسے لیتی ہے, اسپورٹس ایسوسیشنز بچوں سے لیتی ہے, یا کوئی اور بچوں سے پیسے لیتا ہے؟ کیوں لیتے ہیں؟ پہلا پوائنٹ, اسپورٹس کونسل یا اسپورٹس ایسوسیشن سے میرا یہ سوال رہے گا کہ کیا بچوں سے پیسے لیے جاتے ہیں؟ اگر لیے جاتے ہیں تو کیوں لیے جاتے ہیں؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر بچے نے محنت کری ہے, بچہ محنت کر رہا ہے, ہارڈ ورک کر رہا ہے, تو ڈسٹرکٹ میں میڈل نکالتا ہے, اسٹیٹ میں میڈل نکالتا ہے, اب اس کو نیشنلز کے لیے جانا ہے, تو نیشنلز کے لیے پیسے کیوں بھرنے پڑتے ہیں؟ وہ بھی یہی لٹل اماؤنٹ نہیں, بڑا اماؤنٹ مانگتے ہیں یار, 10,000 15,000. ایک مزدور کا بیٹا کہاں سے لائے گا اتنے پیسے؟ جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے پیسے لائیں گے کہاں سے؟ یار بچے پہ, اگر بچہ محنت کر رہا ہے تو پھل ملنا چاہیے نا. کہ جس کے پاس پیسے ہے وہی کھیل سکتا ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ نہیں کھیل سکتا کیا؟ ہمارے یہاں بچوں کو سلیکشن ہوئی تھی پچھلی بار, یار نیشنلز کے لیے ان سے 15,000 مانگے گئے. ایک کا باپ وہ مزدوری کر رہا ہے, دوسرے کا باپ شاپ کیپر ہے, کہاں سے لائے گا یار؟ ان کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو وہ بچوں کے لیے 15,000 20,000 کہاں سے لائیں گے؟ تو ایسوسیشن سے میرا یہی سوال رہے گا کہ کیوں ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پیسوں سے کھیلتے ہیں؟ پھر فائدہ کیا ہے ایسوسیشنز کا یا اسپورٹس کونسل کا؟ کیا اسپورٹس فنڈس نہیں آتے ہیں؟ کیا کونسل ان کو پیسے نہیں ڈالتے ہیں؟ کیا ایسوسیشنز کو فنڈس نہیں آتے ہیں ایونٹس کروانے کے, ڈسٹرکٹ ایونٹ کروانے کے؟ ڈسٹرکٹ ایونٹ کرواتا ہے کوئی, تو ڈسٹرکٹ ایونٹ میں بھی ہمیں انٹری بھرنی پڑتی ہے. کیوں؟ اسٹیٹ میں کسی کی سلیکشن ہوتی ہے تو اس کے لیے پیسے بھرنے پڑتے ہیں. کیوں؟ کیا ایسوسیشنز کے پاس ان کے فنڈس نہیں ہوتے جن سے وہ ایونٹس کرواتے ہیں؟ کیا اسپورٹس کونسل کے پاس فنڈس نہیں ہیں جو ایسوسیشنز کو یہ ایونٹس کرواتے ہیں؟ تو بچے سے پیسے کیوں مانگے جاتے ہیں؟ میرا بس اتنا سا سوال ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بہت محنت کرتے ہیں. میں نے خود بھی کھیلے 1-2 نیشنلز. خود کی یہ بات میں کروں گا, مجھے بولا گیا اب 15,000 روپیز پے کرو نیشنلز کے لیے, جبکہ ڈسٹرکٹ میں نے میڈل نکالا تھا, اسٹیٹ میں نے میڈل نکالا تھا, بٹ پھر بھی مجھے بولا گیا کہ نہیں آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, اس میں انٹری بھرنی پڑتی ہے, کچھ اکوموڈیشنز کے لیے بھرنا پڑتا ہے. تو میں نہیں مینیج کر پایا, کیسے جاتا پھر میں نیشنلز کے لیے؟ تو یہی بات تو ہوتی ہے نا سب کے ساتھ, کیونکہ اب امیر کے بچے کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ بھرتا ہے پیسے تو جاتا ہے, پھر ہم کہاں جائیں جب سپورٹس کونسل ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے؟ اگر سپورٹس کونسل یہ ہمارے سے پیسے مانگ رہا ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا سپورٹس کونسل کا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اگر سپورٹس میں اتنے فنڈس آتے تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ بس میرا ایک کویشچن رہے گا اسپورٹس کونسل, اسپورٹس ایسوسیشنز اور LG گورنر صاحب سے بھی, کہ اگر اسپورٹس میں فنڈس آتے تو ہم تک کیوں نہیں پہنچتے, ہمیں پھر پیسے کیوں بھرنے پڑتے ہیں؟ بچے محنت کرتے ہیں تو محنت کے لیے ان کو یہیں سے پیسے بھرنے پڑتے ہیں, پھر نیشنلز کے لیے جانا پڑتا ہے. کیوں؟ تو بس یہی سوال رہے گا میرا اسپورٹس کونسل سے بھی, اسپورٹس ایسوسیشن سے بھی, کہ ہمیں پیسے کیوں بھرنے پڑتے ہیں؟
وہ بھی اتنے بڑے بڑے اماؤنٹ، وہ کہاں سے لائیں گے ہم؟ مجھے امید ہے ان پر بات ہوگی اور ان کا جواب مجھے ملے گا. بس انہی الفاظ سے میں رخصت لوں گا آپ سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.